السلام علیکم میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو ہے سفر کے مہینے کی اہمیت کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس کے بارے میں موجود جو بھی شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ لفظی لحاظ سے سفر کے کئی معنی ہیں، لیکن صاد کے زبر اور فیت کے زیر کے ساتھ ہو تو خالی معدہ کا ہونا، بھوک بیماری کا متعدی ہونا ہے۔ غالباً اس کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محرم الحرام میں جنگ و جدال حرام تھی اور ماہ سفر میں اہل عرب گھوڑوں کو چھوڑ کر جنگ کے لیے نکل جاتے تھے اور جنگ و جدل کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا، مرد مارے جاتے اور جنگ میں مصروفیت کی وجہ سے معاشی حالت ابتر ہو جاتی، بھوک افلاس بڑھ جاتا، بیماریاں پھیل جاتی، جس کی وجہ سے اس ماہ کو سفر یعنی گھوڑوں کو خالی کرنے اور بھوک افلاس کو بڑھانے والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ماہ سفر کو منحوس خیال کرتے ہیں اور صدیاں بیت جانے کے بعد بھی جبکہ اسلام کی روشنی سے پورا عالم پوری طرح منور ہو گیا ہے، آج بھی لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے شادی کرنے، سفر کرنے، نئے مکان بنانے، ان میں شفٹ ہونے اور نیا کاروبار کرنے کو اس ماہ میں منحوس سمجھتے ہیں۔ اسلام کی روح سے اس ماہ مبارک میں کوئی کسی قسم کی نحوست اور بلا کا نازل ہونا ثابت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کسی قسم کی نحوست وابستہ ہونے کی سختی سے تردید نہیں فرمائی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اس لیے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ لگا کر سفر المظفر یا سفر الخیر اس ماہ کو کہا جاتا ہے تاکہ اس مہینے کو نحوست، شر و آفت والا نہ سمجھا جائے بلکہ کامیابی والا، بامراد نیز خیر والا سمجھا جائے، اور اس ماہ میں انجام دیے جانے والے کاموں کو نامراد اور منحوس سمجھنے کا تصور ذہنوں سے نکل جائے۔ اسلام میں کسی انسان یا کسی چیز کے نام سے نیک فعل لینا تو درست ہے، لیکن کسی قسم کی نحوست و بدفعلی مراد لینا قرآن و سنت کے خلاف ہے، کیونکہ کسی بھی قوم میں نحوست کی وجہ سے اس کے برے اعمال ہوتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم عاد پر اللہ نے قحط کا عذاب نازل فرمایا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو منحوس قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب سے تم آئے ہو ہم پر عذاب مسلط ہونے لگے ہیں، یہ سب تمہاری نحوست ہے۔ تو حضرت صالح نے فرمایا کہ یہ سب سختیاں یا برائیاں میری وجہ سے نہیں بلکہ یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم میں سیدہ حضرت صالح کی قوم پر عذاب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ قوم عاد ایسی تند و تیز ہوا سے ہلاک کر دی گئی ہے جسے اللہ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ دراصل نحوست ان کے اعمال کی وجہ سے تھی، اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز سے نیک شگون تو لیتے مگر بد شگونی مراد نہ لیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد شگونی کو شرک جیسا بڑا گناہ قرار دیا۔ حضرت عروہ بن عامر قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بد شگونی کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی چیز نیک فعل لینا ہے۔ سیدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کو یہ سننا اچھا لگتا تھا کہ یا ارشاد، اے سیدھی راہ پر جانے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک فعل کو اس لیے پسند فرماتے تھے کہ نیک فعل سے شرح صدر اور تسکین قلبی ہوتی ہے، اور بدشگونی کو اس لیے ناپسند فرماتے تھے کہ یہ مشرکین کا مزاج تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو خود بدشگونی لے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے کوئی شخص سلامت نہیں، بدگمانی، حسد اور بدگمانی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بدشگونی کا خیال دل میں آ جائے تو اللہ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھو، حسد ہو جائے تو احساس ہوتے اس کو ختم کر دو اور اسے دل سے نکال دو، اس کی جستجو مت کرو، بدگمانی کو ختم کرو، اس کی تحقیق کرنے نہ لگ جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ سفر میں بیماری ہے، نہ نحوست، نہ بھوت اور نہ شیطان ہے۔ سیدنا مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سفر میں بدفعلی ہے، نہ نحوست ہے، نہ بیماری کا لگنا، اور نہ وہ مہینے 60 دن کے ہیں، اور جس نے اللہ کے ذمہ سے یہ بد عہدی کی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سال کے دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ بھی شادی کرنا، سفر کرنا، نیا کاروبار سب جائز ہے۔
کتب تاریخ اور کتب احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت اسی ماہ سفر کی 27 تاریخ 13 جنوری کو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر غالباً اسلام اور اسلامی ریاست کے قیام کا حرف آغاز ثابت ہوا، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر ماہ سفر میں سفر کرنا منحوس یا کسی نقصان کا باعث ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا مولا کبھی بھی یہ سفر نہ فرماتے، بلکہ یہ سفر تو آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا، جس میں آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس طرح ماہ سفر کی سن 2 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتون جنت سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا، جس کے گواہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ نکاح جو اسی ماہ سفر میں ہوا، شادی کرنا سنت رسول بھی ہوا۔ ماہ سفر میں جلیل القدر اولیاء کرام نے وصال فرمایا اور ان صوفیہ کرام کے اعاس بھی اس ماہ مقدس میں کثرت سے منائے جاتے ہیں۔ اللہم ان مقدس ایام میں اپنی زیادہ سے زیادہ یاد کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان خرافات سے بچائے، اسلام کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔